ناظرین السلام علیکم و آداب، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اننت ناگ نیوز آفیشل۔ روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ تو آئے نظر ڈالتے ہیں ملک، دنیا اور خاص کر جموں و کشمیر کی اہم اور بڑی خبروں پر۔ جموں و کشمیر کے سری نگر میں بدھ کو 8 محرم کے روایتی جلوس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ انتظامیہ نے سری نگر کے اہم علاقے سے سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان گزرنے والے اس جلوس کو مسلسل چوتھے سال اجازت دی ہے۔ جلوس آج صبح گرو بازار سے شروع ہو کر جہانگیر چوک اور مولانا آزاد روڈ سے ہوتے ہوئے ڈل گیٹ پہنچا۔ جلوس میں مذہبی بینر لیتے ہوئے لوگ طے شدہ راستے پر آگے بڑھتے رہے اور پیغمبر محمد کے نور سے امام حسین کی یاد میں مرشیانہ اور نو پڑھتے رہے۔ زیادہ تر کالے کپڑے پہننے والے لوگ نے کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شری امرناتھ جی یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات ITBP کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر یعنی ASI کا سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ متفق کی شناخت برتم لال کے طور پر ہوئی ہے، جو ITBP کے 37ویں بٹالین میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ بنیادی طور پر لیہ میں واقع بٹالین کیمپ میں تعینات تھے اور اس وقت شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں مقدس گار کے علاقے میں ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NI نے 2022 کے بم دھماکے کیس کے سلسلے میں مغربی بنگال کے امتا علاقے میں 3 مقامات پر تلاشی کے بعد 2 اہم ملزموں کو گرفتار کیا ہے، جس میں ایک کی موت ہوئی تھی اور 3 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ جموں و کشمیر کابینہ نے ریزرویشن پالیسی میں مجوزہ تبدیلیوں کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب منظور کر لیا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ مزید غور و خوض کے لیے مرکزی حکومت کو بھیجا جائے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقد کابینہ اجلاس میں سماجی بہبود محکمے اور محکمہ قانون انصاف و پارلیمانی امور کی جانب سے تیار کردہ مؤسسات جواب پر غور کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ آئندہ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے محفوظ اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کی سمت کے ایک اہم اقدام میں SSP اننت ناگ امود اشوک ناگپوری نے بدھ کو ایک جامع اجلاس کی صدارت کی۔ یہ میٹنگ مجموعی سیکیورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے اور یاترا کے راستے اور دیگر نامزد مقامات پر ذمہ داریاں سونپی گئی افسران کے درمیان تال میل کو مضبوط کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی۔ کٹھوا ضلع کے علاقے میں عقیدت مندوں کو مزار پر لے جانے والی ایک منی بس گہری کھائی میں گرنے سے کم از کم 23 زائرین زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بتایا کہ منی بس مزار کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو بیٹھا، جس کی وجہ سے وہ گہری کھائی میں جا گری۔ بتا دیں کہ حادثے میں 23 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ زخمی کو ریسکیو کر کے علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے علاقے کنگن میں واقع ہائیڈرو پاور نہر سے ایک شخص کی لاش برآمد کی گئی۔ بتا دیں کہ SDRF کی ٹیموں نے اطلاع کے بعد تلاشی اور بچاؤ آپریشن شروع کیا اور ایک شخص مبینہ طور پر اس نہر میں کود گیا۔ کڑی کوششوں کے بعد SDRF کی ٹیموں نے نہر سے لاش کو کامیابی کے ساتھ باہر نکالا۔ متوفی کی شناخت غلام محی الدین ولد غلام حسین سیکنے کنگن کے طور پر کی گئی ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس IGP کشمیر VK بردی نے بدھ کے روز سری نگر میں 8 محرم الحرام کے جلوس میں شرکت کی اور عزاداروں، رضاکاروں اور منتظمین کو امن، نظام و ثبوت اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے اور خراج تحسین پیش کیا۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے IGP VK بردی نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نے جلوس کے پرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کیے تھے۔
صوبائی کمشنر کشمیر نے بھی کہا کہ وادی کشمیر میں ماحول الحرام کے پرامن اور منظم ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور تمام متعلقہ فریقیں قریبی رابطے اور اہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات ایسے وقت میں جاری ہیں جب وادی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں اور سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد کا بھی سامنا کر رہی ہے۔ اور ضلع کرگل کے علاقے دراز کے نزدیک ایک المناک سڑک حادثہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جہاں بحق ہوا ہے جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔